الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عنایت فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر، جن کی طفیل مالک الملک نے ہم سب پہ یہ مہربانی فرمائی۔ گناہوں سے بچنا اور نیکی کی توفیق طلب کرنا، آج ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے۔ تحقیق ٹی وی کی طرف سے محمد ایوب صابر آپ کا میزبان حاضر ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ، ہم جب تک زندہ ہیں اسلام پہ شان کے ساتھ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا وقت آخر آ جائے میرے مولا، تو ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرمانا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نسبت رسولی کیا ہے اور کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم یہاں قرآن پاک کی ایک آیت سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کا پاک قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر غور کیجئے ذرا قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو گناہوں سے کنارہ کر جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اکیلا بھی بیٹھا ہوا ہو کہیں، تو اللہ کا خوف اس کے دل میں اگر ہے تو وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا۔ پھر سماعت فرمائیں کہ آج کل دور ایسا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور قدم قدم پر ہمیں گناہ کرنے کو ملتے ہیں، لیکن وہ بندہ بچ جاتا ہے جس کا اس آیت پہ مکمل یقین ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جب بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو ضرور توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ سے ڈرنے کے بعد اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے ڈرنے کے علاوہ، خود سے ڈرنے کے بعد سچوں کے ساتھ کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے کہ مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جب آپ اللہ سے ڈر گئے تو گناہوں سے یقیناً بچ جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ الحمدللہ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ جب آپ کو اس کو گہرائی کے ساتھ آپ اسے سوچیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی
کہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سچے کہاں سے تلاش کریں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ تو بڑے واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے، ظاہر ہے جو سچا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ۔ یعنی سچے بندے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ جب آپ کی ملاقات کسی ایسے اللہ کے ولی سے ہو جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 24-25 سال پہلے، غالباً 97-98 میں الحمدللہ وادی موڑا شریف گیا، تو وہاں اللہ کے ایک کامل ولی تاجدار موڑا شریف الحاج حضرت پیر ہارون رشید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو زبان پہ بے ساختہ سبحان اللہ آ گیا۔ آپ کا نور بھرا چہرہ دیکھتے ہی دل تسلیم کر گیا کہ یہ واقعی سچے لوگ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر اللہ کے فضل سے ان کی صحبت کا جو رنگ آج ہماری زندگی میں ہے، آج اگر میں آپ سے محو گفتگو ہوں تو یہ اسی ہستی کی نگاہ کا فیض ہے۔ آج اگر آپ مجھے نعت کے میدان میں نعت پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ الحمدللہ اسی ہستی کا فیضان ہے۔ میرے استاد محترم الحاج حافظ صابر علی صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ کی اٹھے ہوئے ہاتھ جو انہوں نے میرے لیے کئی بار اٹھائے، یہ ان کا اثر ہے۔ نسبت رسولی کا وہ درس جو ہمیں دربار عالیہ موڑا شریف سے ملا، اللہ کے فضل سے آج بھی وہ ہمارے بڑا کام آتا ہے۔ جب بھی کہیں گناہوں کی دلدل کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے یہ نسبت اور یہ سچوں کا ساتھ ہمیں واپس کھینچ لیتا ہے۔ اللہ کے کرم سے توبہ کرنا نصیب ہو جاتی ہے جب یہ خیال آتا ہے کہ تیری نسبت کن لوگوں کے ساتھ ہے اور تو کس طرف کو جا رہا ہے۔ یہ بڑی قابل ذکر بات ہے کہ جب بندہ اللہ تعالی اور اس کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر اس بندے پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نگران مقرر کر دیتی ہے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سننا کہ جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر اس بندے پر بھی مخلوق خدا کو نگران مقرر کر دیا جاتا ہے۔ نگران مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی مسجد کے امام صاحب کو کسی چوک میں کھڑا دیکھیں یا کسی عجیب جگہ پہ جہاں عام نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کوئی بلیئرڈ کلب ہو گیا، سنوکر کلب ہو گیا، اگر مسجد کے امام کو وہاں کھڑا دیکھیں، کسی عالم دین کو وہاں کھڑا دیکھیں، تو آپ یقیناً انہیں پوچھ لیتے ہیں حضرت صاحب خیر ہے؟ ویسے تو اللہ کے فضل سے وہ ویسے ہی کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہیں،
یہ ہے اللہ کا خاص فضل، یہ ہے اللہ کا خاص کرم، اور یہ ہوتا تب ہے جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے، اور اللہ کے کامل ولیوں یعنی سچوں کی سنگت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔